بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ، اس میں ایسا کیا آیا کہ فوری طور پر ہم نے دیکھا کہ دھرنا ہی ختم کر دیا؟ وہ دھرنا جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی امنگوں کے ساتھ، بڑی دھمکیوں کے ساتھ اور پوری ریاستی مشینری کا استعمال کرتے ہوئے یہ دھرنا دیا تھا، اس کا اعلان کیا تھا، جس میں مریم نواز صاحبہ بھی بڑی خواہشات کے ساتھ تشریف لائی تھیں، اور انہوں نے چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال صاحب پر تابڑ توڑ حملے کیے، سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر حملے کیے۔ لیکن کیا ہوا کہ جناب فضل الرحمان صاحب تقریر کرنے کے بعد نیچے اترے ہیں کنٹینر سے اور پھر دوبارہ آئے ہیں اور انہوں نے دھرنا ہی ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ جی آپ کی ضرورت ہوگی تو دوبارہ آپ کو پھر بلا لیں گے۔ یہ کیا ہوا؟ اتنی مایوسی کیوں ہو گئی کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کے بعد؟ پورا اعلامیہ میرے پاس موجود ہے اور اس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس میں جو اصل کہانی ہے جس کی وجہ سے یہ دھرنا فلاپ ہوا، دھرنا ختم ہوا اور چہرے اتر گئے، چہرے لٹک گئے، کہانی ختم ہو گئی اور وہ کہتے ہیں نا پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی، وہ بات کیا ہوئی ہے؟ دیکھیے، ہمارے جو کور کمانڈرز ہیں یہ پاکستان کے کونے کونے میں سرو کر کے اپنی زندگی میں ہر طرح کے حالات، دفاعی جو حالات ہوتے ہیں یا اس طرح کے علاقے ہیں وہ سب دیکھے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں اپنی اپنی جگہ کی۔ تو جب یہ مل بیٹھتے ہیں تو پھر ہر کوئی اس میں انپٹ دیتا ہے اور اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ سامنے آتا ہے ISPR کی طرف سے۔ تو اس میں چیزیں بہت ہی واضح ہیں اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ اب جو راستہ PDM چننا چاہ رہی تھی، بلکہ یہ تو سوال کیا گیا ہے کہ کیا یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے استعفے کے لیے دھرنا تھا، جس میں کہا گیا جی دھرنا تب تک ختم نہیں ہوگا۔ یہ عطا تارڑ نے کہا کہ جی دھرنا تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک چیف جسٹس استعفیٰ نہیں دیں گے، تو دھرنا ہی ختم ہو گیا، تو استعفیٰ تو گیا۔ اب دوسرا یہ کہ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ کور کمانڈر کانفرنس کے لیے تھا، یعنی اعلامیہ یہ ایسا چاہتے تھے کہ ہمارے حق میں آ جائے، ہمارے حوالے سے آ جائے، لیکن جناب ہوا کچھ اور ہے۔ اب اس اعلامیے میں شروع میں تو کہا گیا کہ ظاہر ہے کہ بڑے دکھ اور تکلیف کا اور اظہار ہے کہ جس طرح سے جلاؤ گھرا ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے گی، سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ لیکن آخر میں جو بات ہے وہ ہے ڈائیلاگ کی، وہ ہے پولیٹیکل کنسنسس کی، کہ تمام لوگوں میں تمام سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے قائم کرنا ہے، اور اکانومی کی بات کی گئی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اتفاق رائے تو کیسے ہوگا؟ تحریک انصاف ہوگی تو اتفاق رائے ہوگا۔ پھر جمہوریت کے عمل کو آگے بڑھانے کی بات ہوئی ہے، PDM کو کہتی ہے ملک میں جمہوریت ہے، جمہوریت کا عمل آگے بڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ جانتے ہیں نا آپ؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے کہیں زیادہ سمجھدار ہیں۔ الیکشن ہے اس کا مطلب، جمہوریت کے عمل کو آگے بڑھانے کا مطلب یہ ہے۔ اور میں باقی اس کے پہلے جو پوری تفصیل ہے اس پر آ جاتا ہوں، اور اس کے بعد یہ جو خاص حصہ ہے اس پر آ کر اس پر پوری توجہ ہم دیں گے تاکہ ہم واضح دیکھ سکیں کہ اب ادارہ کس طرف جا رہا ہے، ملک میں کیا ہونے والا ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ بڑا اہم ہے۔ پہلے جناب یہ پوری سٹیٹمنٹ میرے پاس موجود ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، شرکاء نے شہداء کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ شہداء نے دہشت گردی کی لعنت سے لڑتے ہوئے مادر وطن کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ GHQ میں ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مادر وطن کے لیے جان قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے سیکورٹی فورسز کے کامیاب انسداد دہشت گردی اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کو سراہا۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے بطور خاص مسلم باغ آپریشن میں دھرتی کے بہادر سپوتوں کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس کو ملک کی داخلی اور بیرونی سلامتی کی صورتحال پر مفصل یعنی تفصیل سے بریفنگ دی گئی۔ ISPR کانفرنس نے گزشتہ چند روز میں سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے پیدا کی جانے والی امن و امان کی صورتحال کا مفصل جائزہ لیا۔ فورم کو بتایا گیا کہ شہداء کی تصاویر، یادگاروں کی بہرومتی، تاریخی عمارتوں کو نظر آتش کرنے اور فوجی تنصیبات کی توڑ پھوڑ پر مشتمل ایک مربوط آتش زنی کے منصوبے پر عمل درآمد کیا گیا تاکہ ادارے کو بدنام کیا جا سکے اور اسے ایک زبردست رد عمل کی طرف اکسایا جا سکے۔ فورم نے فوجی تنصیبات اور سرکاری اور نجی املاک کے خلاف سیاسی طور پر محرک اور اکسانے والے واقعات کی سخت ترین ممکنہ الفاظ میں مذمت کی۔ کمانڈروں نے ان افسوسناک اور ناقابل قبول واقعات پر فوج کے رینک اور فائل کے غم اور جذبات کا بھی اظہار کیا۔
اب تک جمع کیے گئے ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر مسلح افواج ان حملوں کے منصوبہ سازوں، اکسانے والوں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں اور مجرموں سے بخوبی واقف ہیں اور اس سلسلے میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوششیں بالکل بے سود ہیں۔ فورم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ فوجی تنصیبات اور ذاتی سامان کے خلاف ان گراؤنِ جرائم میں ملوث افراد کو پاکستان کے متعلقہ قوانین بشمول پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کے ذریعے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ فورم نے فیصلہ کیا کہ کسی بھی حالت میں فوجی تنصیبات اور سیٹ اپ پر حملہ کرنے والوں نے مجرموں، بگاڑنے والوں اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مزید تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ فورم نے بیرونی طور پر سپانسر شدہ اور اندرونی طور پر سہولت یافتہ آرکسٹریٹڈ پروپیگنڈا جنگ پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ مذموم پروپیگنڈا کا مقصد مسلح افواج اور پاکستان کے عوام کے درمیان اور مسلح افواج کے رینک اور فائل کے اندر دراڑ پیدا کرنا ہے۔ ایسی دشمن قوتوں کے مذموم پروپیگنڈے کو پاکستانی عوام کی حمایت سے شکست دی جائے گی جو ہر مشکل میں ہمیشہ مسلح افواج کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ فورم نے سوشل میڈیا کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے متعلقہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔ اب آ جائیے، یہ اصل چیز ہے، اس کو آپ نے اب غور سے سننا ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اب کہانی کیا ہے، کیونکہ میں عرض کر دوں کہ اصل اس میں جو چیز ہوتی ہے، جو بھی کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ ہے، اس میں جو لاسٹ پارٹ ہوتا ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے، وہ ایک کنکلوژن کہہ لیں، جو اصل بات ہے وہ اس کے اندر ہے۔ اب آپ سنیے، کور کمانڈرز کانفرنس کا موجودہ سیاسی عدم استحکام سے نمٹنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان قومی اتفاق رائے کی ضرورت پر زور۔ اب یہ نوٹ کیجئے گا، ابھی اور بھی جملے، موجودہ سیاسی عدم استحکام۔ اب کور کمانڈرز کانفرنس کیا کہہ رہی ہے، یعنی اس میں تمام کا کیا خیال ہے، جس میں آرمی چیف بھی ہیں، کور کمانڈرز کانفرنس میں کور کے کمانڈرز بھی ہیں، کہ عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام ہے۔ جو بات چین کے وزیر خارجہ کر کے گئے، جو بات دیگر ہمارے دوست ممالک کر رہے ہیں، جو دانشور یہاں پر کہہ رہے ہیں، جو یہاں پر صحافی بات کر رہے ہیں، 2 نمبر صحافیوں کو چھوڑ دیں جو اس حکومت کے بالکل ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، وہ تو کہتے ہیں سب کچھ تباہ و برباد کر دو، بس ان کی حکومت رہنی چاہیے، کیونکہ ہمارے جو ہیں وہ موجیں لگی ہوئی ہیں، یہاں تو بڑے بڑے عہدے بھی لے لیتے ہیں نا۔ اچھا، تو یہ جی موجودہ سیاسی عدم استحکام سے نمٹنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان، تمام سٹیک ہولڈرز۔ اب مجھے بتائیے، صرف ایک جماعت ہے اپوزیشن میں، صرف ایک، جس کا نام ہے تحریک انصاف، ایک لیڈر ہے صرف عمران خان اپوزیشن میں، باقی سارے تو اکٹھے ہیں۔ تو پھر سیاسی عدم استحکام سے نمٹنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کا پھر کیا مطلب، حکومت کیا لیتے جی، جو حکومت میں شامل جماعتیں نہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کا مطلب ہوتا ہے تمام، اپوزیشن بھی، ان کو بھی شامل کرنا ہے، یعنی تحریک انصاف بھی شامل ہو، اور ان کے درمیان قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ کہ قومی اتفاق رائے کیسے ہوگا، جب سب سے بڑی جماعت پاکستان کی سیاسی جماعت جو ہے اس کو شامل کیا جائے گا، تبھی قومی اتفاق رائے ہو سکتا ہے، ورنہ تو کر لیں وہیں پر پارلیمنٹ کہتے نہیں، پارلیمنٹ نے کر دیا، وہ کر دیا، تو وہ وہیں پر وہ سارا کر رہے ہیں نا، سپریم کورٹ کے خلاف جو کرنا کر رہے ہیں، تو وہ کیا اتفاق رائے نہیں جناب، جب اپوزیشن نہیں ہوگی تو اتفاق رائے نہیں ہے، یہ ایک چیز۔ آگے بڑھیے، عوامی اعتماد، معاشی سرگرمیوں کی بحالی اور جمہوری عمل کی مضبوطی کے لیے قومی اتفاق رائے ضروری ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ عوامی اعتماد نہیں ہے، اس وقت عوام کا اعتماد موجودہ سسٹم پر نہیں ہے، اٹھ چکا ہے، اس سسٹم پر کوئی اعتماد نہیں ہے عوام کا، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں جی عوامی اعتماد، معاشی سرگرمیوں کی بحالی۔ معاشی سرگرمیوں بحالی کا مطلب یہ ہے کہ معاشی سرگرمیاں ہیں ہی نہیں، ختم ہو گئی ہیں، کہانی ہی نہیں بچی کچھ، تو اس کی بحالی تبھی ہوگی، ایک چیز بند ہو گئی ہے، معاشی سرگرمیاں بند ہیں، ان کی بحالی کرنی ہے، عوامی اعتماد بحال کرنا ہے، معاشی سرگرمیاں بحال کرنی ہے، سب کچھ سٹینڈ سٹل پہ چلا گیا ہے، عوام کا اعتماد اس سسٹم سے، اس حکومت سے اٹھ چکا، معاشی طور پر ملک بند ہو چکا، اب اس کو بحال کرنا ہے، اور جمہوری عمل کی مضبوطی کے لیے قومی اتفاق رائے ضروری ہے۔ اب عوامی اعتماد کی بحالی کے لیے بھی، معاشی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے بھی، اور جمہوری عمل کی مضبوطی کے لیے قومی اتفاق رائے ضروری ہے، پھر یعنی وہ اتفاق رائے کے لیے، اور اس میں جمہوری عمل، حکومت تو کہے کہ جمہوریت ہے، ہم جمہوریت ہیں، ہم جو ہیں بس یہی، ہم ہی تو جمہوریت ہیں، یہ آپ نے دیکھ لی دفعہ 144 کی خلاف ورزی، یہ جمہوریت ہے۔ جمہوری عمل کی مضبوطی کیسے ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے، الیکشن، حضور الیکشن، جمہوری عمل کی مضبوطی کے لیے قومی اتفاق رائے ضروری ہے۔ جمہوری عمل تبھی ہو سکے گا، اس کا عمل جاری کا مطلب، جمہوریت کا مطلب ہے الیکشن، اور کیا مطلب ہے الیکشن، اب معاملہ الیکشن کی طرف جائے گا۔ اور دیکھیے بہت زبردست بات، قومی اتفاق رائے کے حصول کے لیے تمام کوششوں کی بھرپور حمایت کی جائے گی، کور کمانڈرز کانفرنس، اس کا کیا مطلب، قومی اتفاق رائے کے حصول کے لیے تمام کوششوں کی بھرپور حمایت کی جائے گی، جتنی کوششیں اس کے لیے ہوں گی، سب کو بٹھانے کے لیے، بات کرنے کے لیے، اس کی بھرپور حمایت کی جائے گی، فوج پوری طرح سے اس کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب نے آج کیا کہا، بہت اہم، انہوں نے کہا کہ مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے،
مذاکرات ہونے چاہیے. میں نے دیکھ لیا ہے, میں آ رہا تھا موٹر پہ, دیکھا معیشت بالکل بیٹھ گئی ہے, اور یہ جو باہر سب کچھ ہو رہا ہے, یہ جو دھرنا تھا جو فلاپ ہو گیا سارا کچھ, انہوں نے کہا نکلو یہاں سے, عزت تو بچی نہیں, اب نکل جائیں یہاں سے. تو وہ نکلیں, تو وہ بھی اس کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا. جو باہر ہو رہا ہے یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں, افسوسناک ہے, لوگوں نے گیٹ پھلانگ کے اندر آ گئے ہیں, حکومت تو کچھ کر نہیں رہی, وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اور آخر میں پاک فوج قوم کے تعاون سے پاکستان کے دشمنوں کے تمام عزائم ناکام بنائے گی انشاءاللہ. یہ جناب اعلامیہ ہے, یہ اصل کہانی ہے. اور اس کے بعد تو جناب آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا, لیکن اوورآل میں نے آپ کو بتا دیا ہے, آپ کے سامنے اعلامیہ کا میں نے ایک لفظ پڑھ دیا ہے, اور اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے. وہ کہتے تھے عمران خان کو ختم کر دینا ہے ہم نے, اب ہر حال میں اس کا خاتمہ ضروری ہے, اس کو مائنس کر دینا ہے, کوئی بات نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی مذاکرات نہیں, ہم آ گئے ہیں, چیف جسٹس کو استعفیٰ لیں گے, ہم یہاں پر رہیں گے. کون سے الیکشن, اکتوبر بھی چھوڑ دیں, اب تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتے, ایمرجنسی لگائیں گے, پتہ نہیں کیا کریں گے, یہ تو اب ختم ہے, اس کے ہوتے ہوئے الیکشن بھی نہیں ہوں گے, وہ سب باتیں ہو رہی تھیں. اور جناب استعفے کے بغیر دھرنا ختم ہی نہیں ہوگا, یہ سب باتیں حکومت میں ہوتے ہوئے ہو رہی تھیں. تو وہ سب تو ہو گیا کام ختم. اعلامیہ میں آ گیا قومی اتفاق رائے, جمہوری عمل یعنی الیکشن, تحریک انصاف کو ساتھ بٹھائیں اور مذاکرات ہوں. اب اس سے نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ مذاکرات کو بھی دیکھیں گے اور نتیجہ خیز ہوتے بھی دیکھیں گے, چونکہ اب لگتا یہ ہے کہ ادارہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بھرپور یعنی قومی اتفاق رائے کے حصول کے لیے تمام کوششوں کی بھرپور حمایت کی جائے گی. تو یہ بات پہلے بھی ہوتی رہی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہے پاکستان میں, تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر جو ہے نا وہ بات نہیں بنے گی, یہ ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو اس طرف بھی بات اب جاتی نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے خیر فرمائیے. بہت بڑی خبر ہے, بہت بڑی خبر ہے, اور میں سمجھتا ہوں بہت خوش آئند بات ہے, بہت خوش آئند بات ہے کہ معاملات جو ہیں اب ان کو سلجھانے کے لیے مذاکرات کی طرف جایا جا رہا ہے. اس میں کسی کی ہار نہیں ہے, اس میں کسی کی ہار نہیں ہے, اس میں پاکستان کی جیت ہے. اللہ حافظ.